ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی. بلکہ اللہ تعالیٰ اور یہ ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے جی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو. تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے. اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے.
ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو. تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں. دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دینی. پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں. پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا لیا. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی غفلت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہوں. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے. اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے.
یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں. تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں. چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے. اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے. پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں. مثلاً اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپیہ دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی. تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. وہ اتنے کریم پروردگار ہیں. چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے. جس نے بھی مانگا. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے. جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی. بہت چھوٹی عمر تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے. تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے.
وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے.